اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، علم کی بنا پر شرف بخشا، اور اس لیے یہ حکم دیا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے تھا، یعنی اطاعت اللہ کی تھی اور اکرام آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی اطاعت کی اور سجدے میں گر گئے، سوائے اس ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ تھی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو، بلکہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسے بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں معذرت خواہ ہوں، بلکہ از راہ غرور اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر ابلیس تکبر میں مبتلا تھا، اور اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل تھی کہ کوئی اس سے بھی بڑا ہو، کوئی اس سے بھی آگے ہو، یا یہ کہ وہ کسی کے آگے جھکے۔ لہٰذا وہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور اس چیز کو اس نے اپنے دل میں پہلے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ پیچھے آیا نا وما کنتم تکتمون، تو اس نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی، اور تکبر تو اس کے اندر تھا ہی، لیکن آدم سے حسد بھی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی اور فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو وہ ان کے درمیان کھڑا رہا، وہ نہیں جھکا۔ اس نے کہا، سورۃ صاد میں آتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہاں پر بیدی اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ہم سب کو نہیں۔ بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کر لیا کیونکہ آدم کو ہاتھوں سے بنا، ہمیں بھی ہاتھوں سے نہیں، پھر نسل انسانی کا سلسلہ جس طریقے پہ چلا باقی انسان اس طرح بنے۔ لیکن چونکہ آغاز اس سے ہوا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو یہ شرف تھا، تو اولاد آدم کو بھی اس بنا پر، یعنی باپ کی عزت کی بنا پر ہمیں عزت ملی، کیونکہ باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی تو اونچے لوگوں میں سے؟ جواب دیکھیے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ لہذا اس نے اپنی لاجک پیش کی۔ سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا، گویا ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آدم جنات سے افضل ہے، کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کانا من الجن، تو آدم اور بنی آدم کی فضیلت جنات سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو سورۃ صاد میں تھا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورۃ الاسراء میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ سورۃ الحجر کے الفاظ کچھ یوں ہیں، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔
فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. یہاں تھوڑی سی مزید وضاحت اس مٹی کی. اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ایک ہے لیکن چاروں جگہ پر الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں. دو جگہ تو ایک جیسے ہیں لیکن دو اور جگہ مختلف ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی باتوں کو بیان کیا ہے لیکن وہ الفاظ سابقہ لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے لوگوں کی زبانیں عربی نہیں تھیں جیسا کہ قرآن میں عربی زبان میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں. لہٰذا قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں جیسے قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم نوح ہے. اب قوم نوح کی زبان عربی تو نہیں تھی. کچھ پیغمبروں کی عربی ہو بھی سکتی ہے جو عرب علاقے میں تھے لیکن ان کی عربی نہیں تھی. اسی طرح یہاں بھی یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ ابلیس کے ساتھ جس زبان میں بات چیت ہو رہی تھی وہ عربی تھی یا نہیں، اور اس بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ الفاظ بالمعنی آئے ہیں، یعنی معنی کو بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں ایک آدم کے آگے جھکوں اور پھر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، بلکہ مزید ڈٹ گیا اور اپنے آپ کو افضل بتانے کی وجہ بھی بیان کرنے لگا. اور وہ وجہ کیا تھی کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ آدم مٹی سے ہیں اس لیے میں ان سے بہتر ہوں. ابلیس کا انکار جو تھا یہ کفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کبر کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا. اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے اور اس اعتراض کی وجہ سے ابلیس کافر ٹھہرا ہے کیونکہ اس کا کفر انکار کرنے والے کا کفر نہیں تھا بلکہ تکبر کا کفر تھا. کفر کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کفر تکذیب، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دینا، ماننا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے کفر ابا واستکبار ما تصدیق، اللہ کے حکم یا اس کے رسول کے حکم کی اطاعت سے رکنا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، یعنی یہ مان لینا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن عمل نہ کرنا. جیسے ابلیس نے کفر کیا، جیسے فرعون کا کفر تھا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. تو بہرحال اس کو اس کے مرتبے سے بھی گرا دیا گیا، مقام سے ذلت کے ساتھ اس کو بھی زمین میں پھینکا گیا. کون کون زمین پہ آیا تھا؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ابلیس بھی. اور پھر اس کی یہ ذلت قیامت تک ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا پس تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو یقیناً مردود ہے اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے. بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ موقوف روایت ہے ابن مسعود سے، کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے پر رویا بھی بعد میں. وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا کے کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے شیطان کی ہلاکت. اللہ نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کر لی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اس نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے. بہرحال اب کیا ہوا کہ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی. کس چیز کی مہلت؟ زندہ رہنے کی. ٹھیک ہے، زندہ رہنے کی مہلت کہ مجھے لمبی زندگی دی جائے، قیامت تک میں زندہ رہوں. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، معلوم ہے. یعنی میں نے تمہیں مہلت دی، میں تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک موت نہیں دوں گا. یعنی اس دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے جب آدم اور اس کی اولاد کو قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ قیامت اور حساب کا دن ہوگا. یوم معلوم سے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن کا کسی کو پتا ہے، یوم معلوم سے مراد قیامت کا دن ہے جو اٹھائے جانے کا دن ہے. اب آپ دیکھیے اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ
کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی. ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو ابلیس کو مہلت کا ملنا جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی، اور اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پھر کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب مہلت تو مل گئی، اب ابلیس ابن آدم سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے. یعنی ابلیس کو جب پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی ہے، تو اب اس کے دل میں جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے جو کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا، اب وہ اس کے منہ پہ آ گیا. کیسے؟ اس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے اور سیدھے رستے سے پھیرنے کا ارادہ ظاہر کیا. سورۃ صاد میں آتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم یقیناً میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص کیے ہوئے ہیں. مخلص بندے جو ہے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو کر دوں گا. اتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا، اتنا بڑا ٹاسک مقرر کر لیا آپ نے، سب کو کروں گا. تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کہنا چاہیے قرآن فار آل. وہ اگر کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تو ہمارے دل میں کیا خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہم سب تک قرآن لے کے جائیں گے، ہدایت کا پیغام لے کے جائیں گے. اغوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اغوینہم. اغوا کا مطلب ہوتا ہے گمراہی میں ڈالنا، یہ بھلائی کے الٹ ہوتا ہے. غوی رشد کی اپوزٹ ہے غوا. تو ابلیس جو ہے یہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے رستے پر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی، ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے کام میں بہت رکاوٹ آ جاتی. یہ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی دیکھا؟ ہوتا ہے نا. کیونکہ وہ جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں تو خود ہی جائیں اور جائیں، ان کو تو میں سپورٹ کروں گا، تیزی سے جائیں. لیکن یہ جو دوسرے سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں ان کو نہیں جانے دوں گا. لہٰذا جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ پہ تنقید کریں، آپ ان کی تنقید سے پریشان ہو کے روک لیں گے. کبھی کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے اس کی چالاکی سے اور اس طریقہ کار سے متنبہ رہنا ہے کہ اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیا ہے کسی نیکی کے کام کا، شیطان جو ہے نا وہ نفس کو قابو کرتا ہے اور نفس پھر انسان سے کرواتا ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کروائے گا. جب کسی کام کو آپ کرنا چاہیں اور بظاہر مشکل نظر آئے تو آپ سوچا کریں یہ میں نے تھوڑی کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرانا ہے. اور پھر دعائیں مانگیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت.